نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك ان ذلك من عزم الامور صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی، اس نعمت سے کبھی کبھی انسان بہت پریشان کن حالات دیکھتا ہے، تو ایسی صورت میں اس خالق نے ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کی کس رخ پر تربیت کا حکم دیا کہ جس کے بعد ماں باپ کے لیے، اہل معاشرہ کے لیے وہ پریشان کن حالات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے لیے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کی ایک آیت تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں 3 اصول سکھائے، اور یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اللہ ہمارا خالق ہے، ان نوجوان بچے اور بچیوں کا بھی اللہ خالق ہے۔ اس خالق کو پتہ ہے کہ کس عمر میں جا کر کیا تبدیلیاں آتی ہیں، سوچ کی تبدیلیاں، رویوں کی تبدیلیاں، اس کے جذبات کے اندر تبدیلی۔ تو ایسی صورت میں اس نوجوان کی عمر میں بچہ ہو بچی ہو، اس کو ہم کس رخ پر ڈھالیں کہ جس سے ہمیں وہ پریشان کن حالات کا سامنا نہ کرنا پڑے، گھروں میں، معاشرے میں۔ سورہ لقمان کی دوسری رکوع کی آیت، جس میں اللہ تعالیٰ نے وہ 3 اصول بتائے، ابھی شروع میں تلاوت کی، اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ سب سے پہلے معاشرے کے اندر ہمیں نوجوان بچے اور بچیوں کی طرف سے جو ماں باپ کو پریشان کن حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے 2 رخ ہوتے ہیں۔ ایک رخ ہے بے حیائی کا، اور ایک رخ ہے بری باتوں کا، برے کاموں کا۔ بہت حساس قسم کے یہ 2 رخ ہیں، اور یہ جذبات یہ بھی اللہ نے انسان کے اندر رکھے، گناہ کرنے کے جذبات بھی اللہ نے رکھے انسان کے اندر۔ انسان کو پھر اختیار دیا ہے، آپ ان جذبات کو استعمال کریں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر، وہی ثواب کا ذریعہ ہے۔ انہی جذبات کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف استعمال کریں، وہی گناہ ہے، وہی بے چینی کا سبب ہے معاشرے میں۔ اس میں ایک بے حیائی کے کام اور دوسرا گناہ کے کام، عام گناہ کے کام۔ اس کے لیے اس آیت میں اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بچوں کو نماز کے قریب کریں، ان کو نماز کی عادت ڈالیں۔ آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اصول بتایا، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے تو نماز قائم کر۔ اولاد کو نماز کی تلقین کرنا، جوان ہونے کے بعد نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بخاری شریف میں، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7، بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ 7 سال کا بچہ ہمارے معاشرے میں 5 سال کی عمر میں ہم اس کو داخل کرتے ہیں اسکول میں، کلاس 1 میں، ریپ کے جی وغیرہ نرسری سب پہلے ہو چکی ہوتی ہے۔ 5 سال کا بچہ کلاس 1 میں، کلاس 2 کا بچہ 7 سال کا۔ میں نے کلاس 2 گزارش کی ہے، کالج میں پہنچ کر سیکنڈ ایئر کی گزارش نہیں کی۔ سیکنڈ ایئر میں پہنچ کے بچوں کو نہیں سمجھانا نماز، وہ وقت گزر چکا ہوتا ہے، بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ میں نے کلاس 2 عرض کیا ہے بخاری شریف کی حدیث کی روشنی میں، 7 سال کے بچے کو نماز کا کہنا، نماز فرض ہوگی اس بچے پر 14 سال کی عمر میں، ابھی 7 سال پڑے ہیں نماز کے فرض ہونے میں۔ اس بچے کو، اس نوجوان کو فرض کا احساس
کب دلانا ہے؟ 7 سال پہلے۔ یہ نماز سے کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، نوجوان کا بھی سوال ہے، ماں باپ کا بھی سوال ہے، یہ نماز سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا جواب بھی خالق کی طرف سے سمجھنا ہوگا۔ 21ویں پارے کی پہلی آیت تلاوت کیجیے، ترجمہ سنائیے نوجوان نسل کو۔ 21واں پارہ، پہلی آیت، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، یہ جو کتاب آپ کی طرف بھیجی گئی ہے اس کی تلاوت کیجیے، قرآن مجید کی تلاوت۔ نماز کے اندر بھی تلاوت کرتے ہیں، الگ بھی قرآن مجید کی تلاوت سکھانی ہوگی۔ یہ تلاوت سے کیا ہوتا ہے؟ اب اس کا بھی جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید بالماء، دلوں کو اس طرح زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے۔ قال وما جلاؤها یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دلوں کا زنگ کیسے صاف کریں؟ فرمایا بتلاوت القرآن وکثرت ذکر الموت، قرآن حکیم کی تلاوت کر کے، موت کو زیادہ یاد کر کے۔ قرآن حکیم کی تلاوت سے دلوں کا زنگ صاف ہوتا ہے۔ یہ دلوں کا زنگ انسان نے دیکھنا ہو نا اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کے اندر، اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہو تو ہر انسان دیکھ سکتا ہے۔ جب یہ جوان اولاد ماں باپ کو دکھ پہنچا رہی ہو نا، سمجھیے دل پر زنگ لگا ہوا ہے۔ جس کا دل پاکیزہ ہوتا ہے وہ ماں باپ کو دکھ نہیں دیتا، وہ تو دوسروں کے دکھ پر خود دکھی ہو جاتا ہے۔ جب اولاد کہنا نہ مان رہی ہو، سمجھے دل کے اوپر اس کے زنگ لگا ہوا ہے۔ جب زنگ لگا ہوتا ہے پھر کہنا نہیں مانتی، زنگ صاف ہوتا ہے پھر کہنا مانتی ہے اولاد۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں پر اللہ کی رحمت ہو، ان کے اوپر سکون ہو، یہ بے سکون نہ ہو۔ اس کے لیے گھر میں ان نوجوان بچے اور بچیوں کو شروع سے تلاوت کی عادت ڈالنی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہو، حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وانزلت علیہم السکینہ، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، حفتہم الملائکہ، رحمت کے فرشتے اس گھر کو گھیر لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت اس گھر کو ڈھانپ لیتی ہے، وانزلت علیہم السکینہ، اور ان لوگوں پر، گھر والوں پہ سکون نازل ہوتا ہے۔ صرف تلاوت، ابھی سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنا، ابھی وہ بات کے بہت سارے مرحلے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں 21ویں پارے کی پہلی آیت میں سکھایا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، یہ آپ کی طرف جو کتاب وحی بھیجی گئی اس کی تلاوت کیجیے، واقم الصلاۃ، نماز قائم کیجیے۔ یہ نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ خالق بتا رہا ہے، جس میں جھوٹ کی گنجائش نہیں، غلط بیانی کی گنجائش نہیں۔ اللہ نے یہ بھی قرآن مجید میں سمجھایا، من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ کون سچی بات کہے گا؟ اللہ جو کہتا ہے وہ ٹھیک، سچی بات، قطعی حتمی بات۔ اور اللہ نے کیا کہا نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہ نماز انسان کو بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے۔ یہی دو چیزیں جس کے بارے میں عرض کیا کہ آج ماں باپ کو جو چیزیں تکلیف پہنچاتی ہیں نوجوان بچے بچیوں کی طرف سے، ایک گناہوں کی زندگی اور ایک بے حیائی کی زندگی۔ بڑے بڑے لبرل ماں باپ کو دیکھا ہے، لبرل ماں باپ جو کہتے ہیں وہ دین بھی ہونا چاہیے، دنیا بھی ہونی چاہیے، بس ٹھیک ہے، کچھ اللہ کے احکام پر عمل ہو رہا ہے، کچھ پر نہیں ہو رہا ہے، چلو بس ٹھیک ہے، زندگی گزارو۔ ایسے لبرل ماں باپ کو دیکھا ہے کہ خود اپنی زندگی جیسی مرضی ہو گزار لی، لیکن جب نوجوان بچے اور بچیوں کی طرف سے بے حیائی کا مظاہرہ دیکھتے ہیں تو ان کے اندر آگ لگتی ہے۔ میں نے کہا میں نے لبرل ماں باپ کو دیکھا، جب اپنے بچے اور بچیوں کے دامن کو آگ لگتی ہے پھر ان کے دل جلتے ہیں۔
کہتے نہیں ان کا دامن پاک ہونا چاہیے اور اس کے لیے نماز کی محنت کرنی پڑے گی، نماز کی طرف لانا پڑے گا، گھروں میں نماز کا ماحول، بچے اور بچیوں میں ماں باپ بھی نماز کا ماحول بنائیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے، دیکھیں ہم ایک ایسی حد تک بسا اوقات پہنچ جاتے ہیں، اس کے بعد سوال کرتے ہیں، علماء سے بھی سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ایک سوال کرتے ہیں ہم کیا کریں، جو اس کا جواب ان کو نماز کی طرف لے آئیے۔ خالق نے بتایا یہ نماز ان کو بے حیائیوں برائیوں سے روکے گی۔ اچھا اللہ نے اس آیت میں یہ نہیں کہا، بڑے غور سے بات سمجھنے والے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان بچوں کو نماز پڑھاؤ یا آپ نماز پڑھو تو بے حیائیوں سے روکے رہو گے اور برے کاموں سے روکے رہو گے، یہ نہیں کہا اللہ نے۔ میں ترجمہ پھر عرض کرنے لگا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز روکتی ہے بے حیائیوں برائیوں سے۔ ویسے روکنے والا اللہ، روکنے والا اللہ، لیکن اللہ نے اس روکنے کی نسبت نماز کی طرف کی ہے کہ نماز روکے گی بے حیائیوں برائیوں سے۔ ایک صاحب ملے، بہت قابل ہے، کہنے لگے کہ مجھے تو نماز بے حیائیوں برائیوں سے نہیں روکتی۔ میں نے کہا 5 وقت نماز پڑھتے ہیں؟ کہتے جی ہاں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں۔ اب جملہ سمجھ میں آ گیا، اگر یہ کہتے فلاں بندہ نماز بھی پڑھتا ہے برے کام بھی کرتا ہے، مولانا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں نماز بے حیائیوں سے روکتی؟ تو چلو اس کا کوئی جواب دیتا اور کچھ، وہ تو اپنے بارے میں کہنے لگ گیا بیچارہ۔ قابل میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں لیکن مجھے نماز بے حیائیوں برائیوں سے نہیں روکتی۔ اور دوسری طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے۔ بڑا مشکل سوال اس شخص کا، اللہ کہہ رہا ہے نماز روکتی ہے، یہ بندہ کہتا ہے مجھے نہیں روکتی۔ فوراً ان سے پوچھا کہ آج آپ نے ابھی نماز پڑھی؟ کون سی نماز پڑھی؟ تو عصر کے بعد ملاقات ہوئی، کہنے لگے ابھی میں عصر کی نماز میں نے پڑھی۔ میں کہا اچھا آپ اپنے عصر کی نماز پڑھتے ہوئے کون سے بے حیائی اور برائی کے کام کیے ہیں؟ عصر کی نماز پڑھتے ہوئے کون سے بے حیائی اور برائی کے کام کیے؟ کہتا ہو توبہ نعوذ باللہ، کوئی نماز پڑھتے ہوئے کوئی بے حیائی کا کام برائی کا کام نہیں کیا۔ تو میں نے کہا اتنی دیر تو نماز نے روک لیا۔ اللہ سچا، اور یہ جواب بھی میرا اپنا نہیں ہے، یہ جواب تفسیر جلالین میں صاحب جلالین نے لکھا، اسی 21ویں پارے کی پہلی آیت کی تفسیر میں مفسر صاحب جلالین علامہ سیوطی نے جواب لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ای فی حالت الصلاۃ، یعنی یہ نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے نماز کی حالت میں۔ اب جتنے آج جمعہ پڑھنے والے ہیں سارے کے سارے جب سے لے کر اب تک جمعہ پڑھنے میں اور سلام پھیرنے تک اور دعا مانگنے سے نوافل سنتیں پڑھ کر واپس جانے تک انشاءاللہ ایک بھی بے حیائی کا کام برائی کا کام نہیں کر سکیں گے، تو نماز نے روک لیا۔ اور اگر یہ بندہ 5 وقت پڑھے گا تو 5 وقت گناہ سے رکنے کی ایک عادت پڑے گی نا، اور یہ عادت زندگی کے باقی لمحات میں بھی پھیلے گی، یہاں تک کہ جو نوجوان بچہ اور بچی معاشرے کے اندر 5 وقت نماز پڑھنے کی عادت ڈال لے، جو اب بات کہنے لگا وہ بڑے سوچنے کی بات ہے کہ جو نوجوان بچہ اور بچی 5 وقت کی نماز پڑھنے کی عادت ڈال لے، یقین جانے کہ وہ صبح سے لے کے شام تک اپنے بدن کو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھنے کی فکر کریں گے۔ وہ نوجوان بچے اور بچیاں صرف یہ فکر ان کو سینکڑوں گناہوں سے بچا لے گی۔ میں نے نماز پڑھنی، میرے بدن پاک ہونا چاہیے، میرے کپڑے پاک ہونے چاہیے، نماز پڑھنی ہے، صرف یہ فکر، یہ سوچ ان کو سینکڑوں گناہوں سے بچا لے گی۔ کیسے نماز بے حیائیوں برائیوں سے بچاتی ہے؟ ایک تو یہ جو معاشرے کے اندر دکھ کا پہلو کہ جب ہم اپنے نوجوان بچے اور بچیوں سے گناہ کے کام دیکھیں یا بے حیائی کے کام دیکھیں تو اس کا علاج کیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا کریں؟ اس کے لیے ایک اصول تو اس آیت میں، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے تو نماز قائم کر۔ دوسرا اصول اللہ نے بتایا اس آیت میں، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یا بنی اقم الصلاۃ کے فوراً بعد
وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ تو نیکی کا حکم دے، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائی سے روک۔ صرف یہ نہیں کہ بچے برائی سے رکنا ہے، اچھی بات کرنی ہے، یہ تو اگلی بات ہے جو اللہ نے سکھائی۔ آپ نے تو خود نیکی اور برائی میں فرق سمجھنا ہے۔ اس فرق کو سمجھنے کے بعد بیٹا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روک، اس کی تربیت۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک ہے خود جھوٹ نہ بولنا، ایک ہے جھوٹ بولنے سے روکنا۔ جھوٹ نہ بولنا ایک مرحلہ، اور جھوٹ بولنے سے روکنا یہ اگلا مرحلہ۔ اس کا اگر ہم معاشرے میں پریکٹیکل کرنا چاہیں نا اس آیت کا تو بہت آسان ہے۔ جو باپ اپنے بچوں کو تلقین کرے بیٹا اس گھر میں جھوٹ نہیں چلے گا، بس جھوٹ نہیں بولنا، بیٹے کو بیٹی کو بچوں کو پکا کیا ہو جھوٹ نہیں بولنا، عادت ڈال دی جھوٹ نہ بولنے کی، ماشاءاللہ سچ بولنے کی عادت ڈال دی۔ ادھر موبائل کی گھنٹی بجی، باپ نے بچوں کے ساتھ موبائل کان سے لگایا، ادھر سے کسی صاحب نے پوچھا کہاں ہیں کیا کر رہے ہیں، اور بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور فون پر موبائل پر کہہ رہے ہیں کہ میں ایک اہم میٹنگ میں ہوں، میں ایک اہم میٹنگ میں ہوں۔ یقین جانیں آج معاشرے کے اندر ٹھیک ہے موبائل بند ہونے کے بعد وہی بچہ کہے گا باپ ابو آپ جھوٹ بول رہے تھے۔ اب یہ دوسرا مرحلہ، پہلا مرحلہ جھوٹ نہ بولنا، دوسرا مرحلہ والد محترم کو بھی جھوٹ بولنے سے روکنا، یہ دوسری سٹیج۔ اللہ نے اسے میں سکھایا کہ اگر ہم بچوں کے اندر اچھائی اور برائی کا شعور پیدا کر دیں، یہ بات غلط یہ بات صحیح، اس کا شعور پیدا کر دیں، وہ بچے روکیں یا نہ روکیں وہ اگلی بات ہے، شعور پیدا کر دیں، بار بار کہہ کے بیٹا یہ بات صحیح یہ بات غلط، یہ بات صحیح یہ بات غلط، یہ جائز یہ ناجائز، یہ حلال یہ حرام۔ جب ہم ان کے اندر یہ بات پیدا کر دیں تو پھر نوعمر بچے، میں نوجوان کی بھی بات نہیں کروں گا، نوعمر بچے اگر ان کی تربیت کر دی جائے، یہی 6 7 8 سال 9 10 سال کی عمر میں حلال حرام کی تربیت کر دی جائے تو پھر حضرت مولانا یوسف صاحب کے گھر میں بھی یہ آیت پر عمل ہوتا ہے پھر، اور وہ کیسے کہ بھانجا اپنے بچوں سمیت آیا باہر کے ملک سے، آسٹریلیا سے، کھانا کھا رہے تھے گھر میں پکا ہوا، تو میٹھا آیا تو کسٹرڈ تھا، اس میں بچوں کے لیے جیلی وغیرہ ڈالی ہوئی تھی، تو وہ چھوٹا 6 7 سال کا بچہ دسترخوان سے اٹھا، باپ کے پاس آیا، کان میں کچھ کہا، باپ نے سر ہلایا تو وہ آ کے بیٹھ گیا، کھانا شروع کر دیا۔ تو مجھے بہت عجیب سا محسوس ہوا، میں نے کہا کیا بات خیریت ہے؟ تو باپ بولا، کہنے لگے یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ جو جیلیٹن ہے جیلی یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ جس بات پر آپ محنت کر رہے ہیں اس پر محنت ہوئی ہے۔ اب وہ 6 7 سال کا بچہ، اس کو جیلیٹن کا نام بھی آتا ہے، اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ جو لال لال جیلی ہے، ہری ہری جیلی ہے، اس کے اندر جیلیٹن ہوتا ہے، محنت ہوئی ہے۔ اور وہ باپ سے پوچھ رہا ہے مولانا یوسف صاحب کے گھر میں آ کر کہ یہ جو انہوں نے سامنے میٹھا بنایا ہے اس میں یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ یعنی ایک ہے بچہ جھوٹ نہیں بول رہا، ایک ہے کہ وہ اگلے مرحلے میں سمجھا رہا ہے، بڑوں کو بھی سمجھا رہا ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور یہ تب ہوتا ہے جب ہم شروع سے بچوں کے اندر یہ بات پیدا کر رہے ہو یہ صحیح یہ غلط، اور اگر غلط اور صحیح میں تمیز بچے کے اندر نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ بے مہار بچہ ہے، بے لگام بچہ ہے معاشرے کے اندر، نوجوانی کی حالت میں۔ 2 باتیں ہو گئی، ہم بچوں سے
ناگفتہ بے حالات جو آج ہمارے سامنے آتے ہیں ماں باپ کے سامنے، ان سے ہم کیسے بچاؤ کر سکتے ہیں؟ نمبر 1 نماز کی طرف لانا ہوگا۔ نمبر 2 امر بالمعروف نہی عن المنکر، اچھائی اور برائی میں سلیقہ پیدا کرنا ہوگا ان کے ذہنوں کے اندر۔ آخری اور تیسری چیز آج کی نشست میں اس آیت کے حوالے سے میں نے بتایا، اس آیت میں اللہ نے 3 حل بتائے۔ اگر ہم بچوں سے ناگفتہ بے حالات، ناگفتہ بے حالات کا مطلب ہوتا ہے ایسے حالات جو ہم کہہ نہیں سکتے، زبان پہ نہیں لا سکتے، جب ہمارے بچوں کے سامنے سے آتے ہیں، نوجوان بچے اور بچیوں کے ناگفتہ بے حالات، اس پر قابو پانے کے لیے اس کا حل ایک تیسری چیز جس میں ہم سے بڑی کمی ہو گئی، ہم ماں باپ سے بھی، ہم اساتذہ سے بھی، اور وہ آیت کا آخری حصہ ہے کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، نمبر 1 نصیحت، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کر۔ نمبر 2 وأمر بالمعروف ونہی عن المنکر، نیکی کا حکم دے، برائی سے روک۔ نمبر 3 واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، اے میرے پیارے بیٹے جو تجھے تکلیف پہنچے اس پر صبر کر، بے شک صبر کرنا یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ آج ہم نے اپنے نوجوان اور بچے بچیوں کو کم ہمت بنایا ہے، ان کے اندر برداشت نہیں ہے، تحمل نہیں ہے کہ اگر تکلیف پہنچے تو ایسی صورت میں صبر کر، واصبر علی ما اصابک۔ ہم نے اپنے بچوں کو بہت نازک بنا دیا، اعصابی طور پر بھی نازک بنا دیا، نہ وہ تکلیف برداشت کر سکتے، نہ دوسرے کی بات برداشت کر سکتے، نہ ان کے اندر تحمل موجود۔ ہم سے غلطی ہوگی، ہم اساتذہ سے بھی، ہم ماں باپ سے بھی کوتاہی ہو گئی۔ واصبر علی ما اصابک، اللہ سمجھا رہا ہے، واصبر علی ما اصابک، جو تمہیں تکلیف پہنچے، مصیبت پہنچے، اس پر صبر کرو بیٹا، ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ آج ہمیں اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کو معاشرے کے اندر معاشرے کے مسائل فیس کرنے کے لیے باہمت بنانا پڑے گا۔ اللہ رب العزت جب ضرورت پیش آ جائے نوجوان بچے اور بچیوں کی تربیت کے سلسلے میں، تو خاص طور پر سورہ لقمان کی دوسرے رکوع میں آنے والی یہ آیت، یا بنی اقم الصلاۃ، نمبر 1 نماز قائم کر، نمبر 2 وأمر بالمعروف ونہی عن المنکر، اچھائی اور برائی میں تمیز سکھانا، اتنا کہ وہ نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ اور تیسری بات اور آخری بات جس پر بہت توجہ کی ضرورت ہے، وہ ہے شروع سے، بچپن سے، واصبر علی ما اصابک، اے میرے پیارے بیٹے اگر کوئی تکلیف پہنچے اس پہ صبر کر، ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے۔ اللہ کسی شخص کو اس کے بچوں کی طرف سے، بچیوں کی طرف سے کبھی دکھ نہ دکھائے، ماں باپ کو اولاد کا دکھ اللہ کبھی نہ دکھائے۔ اللہ ہر ایک کے بچوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔